अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं भी राय रखता हूँ कि पहली किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद अली मरहम। नाजरीन, मैं भी राय रखता हूँ कि पहली किस्त में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद क्या है। तो बुनियादी तौर पर हम ये चाहते हैं कि ऐसे हज़रात जो माशरे के मुताल्लिक, माशरे की ख़राबियों के मुताल्लिक, माशरे के मसाइल के मुताल्लिक अपनी मखसूस राय रखते हैं और चाहते हैं कि ये राय दुनिया तक पहुँचे और दुनिया एक मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सके, उनको आप तक मुतारिफ़ करवाना है। और हमारी ये कोशिश होगी कि जो राय पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो आप तक पहुंच सके। इसमें मैं अपनी राय भी आपके सामने पेश करता रहूँगा और हमारे इस प्रोग्राम में दीगर मेहमान गिरामी भी शिरकत करते रहेंगे। नाज़रीन, आज का मौजू है फ़िरका वारियत। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़िश्ता मुहर्रम में पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की एक नई लहर ने जन्म लिया और इस लहर के नतीजे में मुख्तलिफ़ फ़िरका वाराना फ़सादात को हवा मिली। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने इंतहाई काबिल दोस्त जनाब हुस्नैन अली कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हवाले हैं आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा हुस्नैन साहब, मेरा ख़्याल है कि हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ये जो फ़िरका वारियत की नई लहर पाकिस्तान में आप देखने को इस दफ़ा मुहर्रम में मिली है, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन से अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फिर से जो है वो परवान चढ़े? अलीम भाई देखें, ये ना कुछ लोग जो मतलब कि आप समझ लें कि अमेरिका के हवाले से ले लें और कुछ दीगर जो ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन व सलामती हो। बिल्कुल। वहाँ से कुछ उलमा कराम जो हमारे हैं उन्हें फ़ंड आता है कि ये स्टेज पर ये बातें की जाएं, वो चीज़ें की जाएं जिससे इनके अंदर फ़िरके बढ़ जाएं, इनके इख्तलाफात ज़्यादा हो जाएं। तो वो चीज़ वो करते हैं, उन्हें इस चीज़ के पैसे भी मिलते हैं और दाद भी इसी चीज़ की मिलती है। और हमारे सुनने वाले जो हाज़रीन हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि उनको ऐसी बुरी बातों पर, ऐसी बुरी बातें सुनाई जाएं कि वो वाह वाह करें इस चीज़ पर। बिल्कुल। और जो हमारे मतलब कि आइमा कराम ने जो चीज़ें लिख दी हैं, बता दी हैं, वो ये बयान नहीं करते मेंबरों को। अच्छा, ये जो आपने फ़ंडिंग का तज़किरा किया कि इनको मुख्तलिफ़ ममालिक से फ़ंडिंग आती है इस फ़िरका वारियत को प्रमोट करने के लिए, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाना चाहिए कि इनके भी देखें, पाकिस्तान में सियासतदानों के, जजों के असासे चेक होने लग गए हैं, फ़ौज के असासे चेक होने लग गए हैं, क्या इनके असासे नहीं देखने चाहिए कि ये ज़ाकिर बनने से पहले, मौलवी बनने से पहले इनके पास क्या था और मौलवी बनने के और ज़ाकिर बनने के बाद इनके पास क्या कुछ आ गया? आप ये चीज़ देखें कि अब जो पिछले दिनों में एक ज़ाकिर ने गुस्ताखी की इस्लामाबाद के अंदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। बिल्कुल, ये आसफ़ अलवी ने, उसने बाकायदा साफ़ अल्फाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नाउज़ बिल्लाह काफ़िर कहा और 2 या 3 दिन बाद उसे बाहर भेज दिया गया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये एजेंसियां जो हैं या फिर ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है, अगर चाहती तो उसे रोक सकती थी। अगर कोई और आम बंदा ये काम करता, उसे चाहे पकड़ के जेल के अंदर दे दिया जाता, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है। उसे सच्चा साबित करके फिर वापस लाएंगे ये चीज़ें भी होंगी। लेकिन बात यह है कि जब वो गया उसे जाने ही ना दिया जाता। जब इतने उलमा कराम ने और उनके अपने उलमा कराम ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अल्लामा जवाद नकवी साहब ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अवामुन नास के हवाले से क्या कहेंगे कि उनको कैसे बचना चाहिए इन अनासर से? ये देखिए, ये ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि आप इस फ़िरका बंदी से दूर रहना। एक सहाबी थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हज़ूर, क्या ये शर बाद में भी दोबारा फिर आएगा? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आएगा और ये दोज़ख के दरवाज़े तक लेके जाएगा, दोज़ख के दरवाज़े तक लेके जाएगा और लोग इनके साथ जाएंगे। फिर उन्होंने फरमाया कि हमें इनसे कैसे बच सकते हैं, हमें इनकी निशानियां बताएं। फरमाया, एक मुसलमान की जमात होगी, मुसलमान की जमात होगी, तुम उनका दामन थाम के रखना। फरमाया, अगर मुसलमान की कोई जमात ना हुई, फरमाया इनसे अलहदा हो जाना, किसी जंगल में चले जाना, चाहे तुम्हें पत्तों की टहनियाँ खाकर गुजारा करना पड़े, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल हमें पहले बता दिया कि फ़िरका वारियत के अंदर दाखिल नहीं होना। पहले हदीस इसलिए मैंने आपको ये वाली सुनाई कि दाखिल नहीं होना। और अगर ये फरमाया कि फ़िरका वारियत 73 फ़िरके होंगे, इसका ये मतलब नहीं हम फ़िरके बनाने शुरू कर दें। बिल्कुल, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम फ़िरका बनाने शुरू कर दें। मैं यहाँ पर एक कुरान मजीद की आयत भी कोट करना चाहूँगा जिसका मफ़हूमन तर्जुमा ये है
کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقے پیدا کر دیے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قیامت کے روز اللہ ان کے درمیان خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ جی، اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سرکار سے کوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس فرقہ واریت کی فضا میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے بہت بڑے جید علماء جن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شمار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ شیعہ میں دیکھا جائے تو سید جواد نقوی صاحب، علامہ حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب آتے ہیں، ان تمام نے فرقہ واریت کی اس فضا کو روکنے کے لیے بہت سا کام کیا ہے۔ تو ان کے کردار کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، یہ جو علماء کرام ہیں نا ہمارے بڑے بڑے، یہ آپ نے ذکر کیا علامہ طاہر القادری صاحب کا۔ جی، علامہ طاہر القادری صاحب سٹیج پہ اگر کوئی بیان کرتے ہیں، ہم نے آج تک کوئی اختلافی بات نہیں سنی۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر کوئی موضوع آ گیا، کسی کے پرچار کرنے والے لوگ اٹھ پڑے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی مطلب کہ کہیں نہیں تھا، کسی ائمہ کرام نے نہیں کیا، اور آج لوگ اٹھ کے ان کے نعرے لگانے شروع کر دیں، ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں، ان کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیں، ایسی چیز اگر ہو تو علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنا موقف ضرور پیش کیا، لیکن کسی عالم دین کو گالی نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ ان کو گالیاں دی گئیں، ان کو بہت سی گالیاں دی گئی۔ نے بات کی علامہ جواد نقوی صاحب کی، علامہ جواد نقوی صاحب کے اگر آپ بیانات سنیں نا تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی صحابی کی گستاخی کر سکتے ہیں، ایسے ہی۔ بالکل نہیں لگے گا آپ کو۔ اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں، آپ علامہ طارق جمیل صاحب کی بات کر لیں۔ بالکل ایسا۔ مولانا اسحاق صاحب کا اس میں تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ مولانا اسحاق صاحب نے اہل بیت پر کیا کہنے، ان کے کتنے اچھے بیانات ہیں، ان کے اگر یوٹیوب کھول کے ان کو سنا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ وہ شخصیات جنہیں گزشتہ دور کے ائمہ نے تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا یا کیا ہی نہیں ہے، وہ شخصیات آج کل جو ہے وہ ممبر پر فضیلت ان کی بیان کی جاتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک ریلی کراچی میں نکالی گئی، اس میں یزید کے حوالے سے کچھ نعرہ بازی کی گئی۔ یزید کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے جو میرا خیال ہے کہ اہل سنت کے تمام فرقے اور اہل تشیع میں بھی اسے متنازع شخصیت ہی تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ وہ اب کیا وجہ ایسی آ گئی ہے، کیا ایسا وبال آ گیا ہے کہ باقی جید صحابہ کا تذکرہ چھوڑ کے، ان کی نعرے بازی چھوڑ کر ہمیں یزید کی نعرے بازی کرانے پر لگایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں آپ، یہ کہ یزید کو سبھی مطلب کہ جو ہے نا مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ سمجھ لیں کہ کسی کا اپنا موقف نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا سب سے پہلے فنڈنگ والی، جی جی، یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے، انہیں مطلب کہ پیسے کے لیے جو ہے نا یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ یزید کو حق پر لانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکاری سطح پر اب کیا ایسا کام ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اتحاد کی جو فضا ہے وہ بنے، وہ برقرار رہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ جی، بہت اچھا سوال اس پہ آپ کا۔ حکومت کو اس پہ بہت سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر کوئی اسٹیج پر ممبر پر کسی کی گستاخی کرے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حسین بھائی، قانون تو موجود ہیں، جی، عمل درآمد تو کروائیں نا۔ اب آصف الوی باہر بھاگ جائے گا تو قانون تو موجود ہے نا، کیس تو ہوا ہے نا اس کے اوپر، وہ باہر بھاگ گیا، تو اب قانون بنانے کا کیا فائدہ جب انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا، اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے سب سے پہلے بات کی کہ ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے وہ ایک نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے ہے، یعنی دوہرا معیار، طاقتور دوہرا معیار ہے۔ سب سے پہلے کہ اسے درست کیا جائے۔ اچھا، عوام الناس جو ہیں وہ اصل دلائل سے واقف نہیں ہوتے۔ دلائل کی دنیا ویسے بھی بہت وسیع ہے، اس میں مختلف دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ اب عوام مختلف علماء کو سنتے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی سنتے ہیں، وہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنتے ہیں، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی سنتے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کو بھی سنتے ہیں، وہ آصف الوی کو بھی سنتے ہیں۔ اب انہیں کیا کہنا ہے کہ وہ کس کی بات مانیں؟ ان کے نزدیک تو سبھی علماء ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، جنہیں لوگ سنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جیسے کہ اب آصف الوی نے گستاخی کی اور علامہ جواد نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، بالکل نشاندہی ہو گئی۔ کچھ تو لوگ ہوں گے جو مطلب کہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ اب اہل سنت والجماعت کے ایک علامہ صاحب نے گستاخی کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب تمام جو سید زادے تھے اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، سب نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، بالکل یہ ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ایسی بات ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ہو گئی، اب ہو گئی ہے، تو اس پر عوام کا رد عمل کیسا اور کیا ہونا چاہیے؟ کس لیول تک چیز برداشت ہو سکتی ہے؟
کہاں سے آگے ایک وہ جو ایک حدود ہیں وہ کراس ہو جاتی ہیں، پھر اس کے آگے جو گفتگو ہے گستاخانہ وہ برداشت نہیں ہوتی، پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے ایسی گستاخی کو سننے کے بعد؟ یعنی کیا انہیں قانون کی طرف جانا چاہیے یا ریلیاں نکالنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو آپ یہ پوچھیں کہ قانون کی طرف جانا چاہیے یا ریلیاں نکالنی چاہیے، کہ امن و سلامتی رکھنے کے لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قانون کے پاس ہی جائیں سب سے پہلے۔ اگر ہمارا وہاں سے کوئی حل نہیں نکلتا، پھر ہمارا حق ہے کہ ہم کوئی ریلی نکالیں، جلوس کریں، جلسے لیکن یہ نکالیں۔ دوسرا عمل ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ میں اس نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں علیم بھائی، اگر اہل تشیع ہیں یا اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں یا پھر اہل حدیث ہیں یا پھر وہ دیوبند ہیں، سب کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کر رہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس سے پاکستان کا امن جو ہے وہ جو ختم ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ بالکل، اختلاف اگر رہتا بھی ہے تو پھر بھی رہنا تو اکٹھے ہی ہے، پھر بھی اکٹھے رہنا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اختلاف وہ معاشرہ منافق معاشرہ ہے جی، جس کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ جس کے اندر اختلاف نہیں ہے، بالکل۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی اس خوبصورت رائے سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ آپ کی کاوش جو ہے وہ انشاءاللہ کارگر آئے گی اور لوگ اس سے اتحاد کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علیم بھائی آپ کا۔ وعلیکم السلام۔